بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا اسلامیات کے اپنی جی ڈی بی کا جو سلیوشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اس میں ایزی سی جی ڈی بی ہے, کچھ اس میں گائیڈ لائنس بھی ہیں, میں وہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گی. باقی آپ نے سیم یہاں سے کاپی بالکل بھی نہیں کرنا. بہت سارے ایسے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو بالکل سیم یہیں سے جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں, پھر اس طرح سے 0 مارکس آتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے. ایک کنسیپٹ اپنا بلڈ کر لینا ہے اور بس پھر اسی کنسیپٹ کی بیس پہ آپ نے خود اپنی ورڈنگ میں جو ہے نا ڈیفینیشنز لکھ لینی ہے, ٹھیک ہے. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور دوسرے آپ کو جتنے بھی دوسرے سبجیکٹس کے آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے, زیادہ تر سبجیکٹس کے وہ اویلیبل ہیں. آپ میرے چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں, وہاں پہ پلے لسٹ موجود ہیں. جس سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو لیکچر چاہیے آپ لوگ آسانی سے وہاں سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. ٹائٹل ہمارا یہ ہے کائنڈز آف حدیث بکس. حدیث کی 4 قسم کی جو ہے نا وہ بکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. مین میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے نا وہ آپ لوگوں نے بتانی ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک جو کوسچن تھا ہمارا جی ڈی پی کا وہ یہ تھا کہ احادیث کی جو ایک سائنس ہے, مختلف قسم کی احادیث کی بکس ہوتی ہیں جو کہ مختلف طرح سے ڈفرینٹ قسم کی احادیث کی کلیکشن کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو حدیث کی یہاں پہ 4 انہوں نے بکس ہمیں بتائی ہوئی, کہتے ہیں کہ ان کو آپ ڈیفائن کریں کہ یہ کس کس طرح کی ہوتی ہے, یہ کون کون سی ٹائپس ہیں. ایک ہے جامع, ایک ہے سنن, ایک ہے مسند اور ایک ہے المستدرک, ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا ہے, اور ڈیفائن کیسے کرنا ہے, کتنی ورڈنگ میں کرنا ہے, میں آپ لوگوں کو آگے بتا دیتی ہوں. پہلے یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی گائیڈ لائنس پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے جو بھی پوائنٹ دینا ہے نا آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ دینا ہے. یعنی کہ پہلے آپ لوگ جامع کی ہیڈنگ دیں گے, اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے, پھر اس کے بعد سنن کی ہیڈنگ دیں گے, اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے, اس طرح سے. ایک ڈیفینیشن کا جو انہوں نے نمبر بتایا نا وہ 2.5 مارکس ہیں ایک ڈیفینیشن کے, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کی یہ 10 نمبر کی جو ہے نا وہ جی ڈی بی ہوگی. اور اس کی جی ڈی بی کے اندر آپ کا یہ بھی مینشن تھا کہ آپ نے 200 ورڈز میں اپنی جی ڈی بی کو کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کی جو جی ڈی بی ہے نا اس میں یہ, یعنی کہ آپ نے 4 ڈیفینیشنز بتانی ہے نا, تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر ڈیفینیشن کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 50 لفظوں کے اندر آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. 200 سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی جی ڈی بی ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے. کم لفظوں میں آپ بتا سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں ورڈز, بیسٹ یہی ہے کہ 170 ورڈ سے لے کے 200 ورڈز کے درمیان آپ کی جی ڈی بی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک ایک جو ڈیفینیشن ہے نا آپ ہر ڈیفینیشن کو 45 ورڈز پہ لکھیں ہر ڈیفینیشن کو, یا آپ اس کو جو ہے نا 50 ورڈز پہ بھی آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں. اچھا, ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جامع کی بات کرتے ہیں. جامع ایسی ایک کلیکشن ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤٹ جو ہے نا وہ سٹوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ایسی بکس ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر اسپیکٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے, ان کی تعلیمات کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبوت تھی اس کا ایک بہت ہی براڈ قسم کا اوور ویو ہوتا ہے. جامع اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز کا نالج موجود ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک علم کا ایک خزانہ ہوتی ہیں اس طرح کی بکس. ان میں ایمان سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتے ہیں, فیتھ سے ریلیٹڈ یعنی کہ یہی کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں. ایتھکس سے ریلیٹڈ بھی اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے. ریچولز یعنی کہ کس طرح سے آپ کے روزمرہ کے کام کس طرح کے ہونے چاہیے, کیسے عبادات کرنی ہے, کیسے کس قسم کے آپ نے کن رسوم و رواج کو فالو کرنا ہے. مطلب آپ کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک اس میں نا میڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اوور ویو دے کے ایک طرح سے ہمیں ٹرین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر میٹر میں ہر چیز کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا, اس طرح کا فیتھ ہونا چاہیے, یہ اخلاقیات ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک کمپریہنسو کلیکشن ہوتی ہے جس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے نا سنن. سنن اس بک کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر,
اور یہ اصل میں ہوتی ہے فکس ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان بکس کے اندر موجود ہوتی ہیں. فقہ سے ریلیٹڈ مطلب کہ وضو کرنا ہے تو وضو کی سنتیں کتنی ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں, یعنی کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے وہ ساری اس میں آتے ہیں. نماز پڑھنے کا ہے تو اس کے کیا اوقات کیا ہوتے ہیں, رکعت کتنی ہوتی ہیں, اس کے نماز کی صحیح ٹائمنگ کیا ہوتی ہے, نماز میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, روزہ ہے تو روزہ کن باتوں سے مکروہ ہوگا, کن باتوں سے ٹوٹے گا, کن باتوں سے نہیں ٹوٹے گا, صدقہ دینا تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی کہ جو مختلف ہماری عبادات سے ریلیٹڈ, ہمارے دین سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ ان بکس کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں احادیث کی روشنی میں. تو یہ والی ہوتی ہیں سنن ہوتی ہیں. سنن ایک کلیکشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا ایک پریکٹیکل گائیڈ کی طرح کام کرتی ہے. اگر آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اسلامک رولز کے بارے میں, پریکٹسز کے بارے میں, تو یہ جو بکس ہوتی ہیں سنن وہ بکس ہوتی ہیں جو کہ اس میں ایسی احادیث لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کس طرح کے رول جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, کیا چیز یوں سمجھ لیں کہ حلال حرام کیا ہوتی ہے, مکروہ کیا ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر یہ چیزیں وہ بتاتی ہے یہ بک ہمیں. اس کے بعد جو مسند ہوتی ہے, مسند یہ کلیکشن ہوتی ہے جس میں سٹوریز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپینینز کے نیم کے ساتھ ارینج کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے وہ احادیث سنائی ہوتی ہیں ان کی نیمز بھی ساتھ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں اس طرح سے جو سٹوریز اس طرح سے سارٹ کی ہوتی ہیں, ان لوگوں نے ساری احادیث اس میں بیان کی ہوئی ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ کلوز تھے. جو مسند ہوتی ہے, آپ نے ایک نام سنا ہوگا سند, یعنی کہ جب بھی کوئی حدیث اگر آپ احادیث کسی کو سنائیں تو اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے, یعنی کہ اس میں یہ اپنے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ فلاں نے روایت کی. یوں سمجھے مختلف قسم کے جو اسکالرز ہوتے ہیں نا, اگر انہوں نے دیکھنا ہو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی کہانی, کوئی واقعہ, کوئی حدیث ہے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ریلائبل ہے یا نہیں ہے, تو ہم اس کی پوری ایک چین کو دیکھتے ہیں کہ اس کو نریٹ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ایک حدیث ہے اس کو کس نے مروی کیا ہے, کس نے بتایا, اس نے کس سے سنا تھا, پھر اس نے کس سے سنا تھا, یہ کرتے کرتے پوری ایک چین آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ حدیث واقعی میں ریلائبل ہے, ان لوگوں نے ان لوگوں سے اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک سند آپ لوگوں کو مل جاتی ہے. تو اسکالرز کسی بھی حدیث کے بارے میں اوتھینٹسٹی کو جاننے کے لیے یہ والی جو بکس ہوتے ہیں ان کو وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد المستدرک جو ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے جو کلیکشنز موجود ہوتی ہیں ان میں جو چیزیں نہیں پائی جاتی وہ ان بکس کے اندر پائی جاتی ہیں. ان بکس میں مینلی جو ہے ایڈیشنل احادیث اور جو ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ کہیں اور موجود نہیں ہوتی وہ اس میں لکھی جاتی ہیں. ایک کمپریہنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جامعہ طور پہ جو ہر چیز لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ والی بکس لکھی جاتی ہیں. یہ والی بکس جو ہیں وہ موجود ہیں. یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ لوگوں کو کوئی واقعہ ہے کسی ایک بک میں لکھا ہوا تھا لیکن وہاں پہ پوری بات نہیں لکھی ہوئی تھی, یا ٹھیک طریقے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یا ایک ڈیٹیل میں کوئی بات اگر نہیں پتا ہوتی, تو یہ جو بکس ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ہی کلیئر اور بہت ڈیٹیل انداز میں ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ٹیچنگز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جو چیز کہیں سے مسنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو ہے نا آپ کی تو یہ ڈیفینیشن تھی. اب آپ نے اس کو یہاں سے سن لیا, آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. آپ لوگ اس کو آسانی سے اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا تو کر رہا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 10-15 پیجز لکھنے ہو تو اپنی ورڈنگ میں لکھنا مشکل ہو. چھوٹی چھوٹی سی صرف آپ لوگوں نے ڈیفینیشنز لکھنی ہے. مین جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی ایزی سی آپ لوگوں کی یہ جی ڈی بھی ہے. باقی بھی آپ لوگ اس کو جو ہے نا مزید اگر ایڈیشنل آپ لوگوں کو نالج چاہیے تو ویسے اس میں کوئی زیادہ آپ لوگوں کو نالج یوز کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں, کیونکہ ہمارے انسٹرکٹر نے یہی کہا ہے کہ آپ نے جی ڈی پی کو شارٹ سے شارٹ رکھنا ہے, کم سے کم لفظوں میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھ کے اور اس کو اپنے جو ہے نا پہلے آپ لوگ ایم ایس ورڈ میں آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے گا, تو جس دن آپ لوگوں کی جی ڈی پی اوپن ہوگی اس دن پھر آپ جو ہے نا اس کو وہ کاپی کر کے وہاں پہ اپنی جی ڈی پی جو ہے نا وہ پیسٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے,
باقی چلیں یہ والی جو ہے آپ لوگوں کا ہو گیا ہے کمپلیٹ. انشاءاللہ جو اگر باقی سبجیکٹس کے جو آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے وہ بھی آپ لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیا کریں. جیسی کوئی نئی ایکٹیویٹی آتی ہے, اسائنمنٹ آتی ہے, جی ڈی پی آتی ہے, کوئز آتی ہے, تو آپ لوگوں کے لیے فوراً اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. سبسکرائب جب آپ لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے, آپ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سبسکرائب کیا کریں, وہ ہم لوگ آپ کی سہولت کے لیے ہی کہتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بعد میں پوچھ رہے ہیں فلاں چیز کب اپلوڈ ہوگی, فلاں چیز نہیں اپلوڈ ہوئی, تو وہ ہمیں بتانی پڑتی کہ نہیں یہ چیز اپلوڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے تو آلریڈی آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں, تو آسانی سے آپ لوگوں کو وہ چیز پتہ چلتے رہتی ہے. باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزلٹ میں, آپ کے پیپرز میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.